جو 1 سال تک وہ تینوں قوانین، ان کالے قوانین کو واپس کرانے کے لیے وہ دن رات سڑکوں پر بیٹھے رہے، ظاہر ہے کہ اس میں چھپرولی کی عوام کا بڑا شیئر تھا، بڑا حصہ تھا۔ وہاں کے نوجوانوں نے، کسانوں نے رات دن ایک کر کے اس ظالم حکومت کو ہلانے کا کام کیا، اور ان بہادر جوانوں نے آخر ان تینوں قانونوں کو واپس کرا کر اپنے علاقے کی عزت اور اپنے مسائل کو منوا کر اس علاقے کی برتری کو حاصل کیا۔ تو اسی حوالے سے اب چونکہ اتر پردیش کا چناؤ ہے اور چھپرولی کے بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح سے کووڈ میں اتر پردیش سرکار فیل ہوئی، لوگ آکسیجن کے لیے پریشان تھے، دوائیاں نہیں مل رہی تھیں، ریمڈیسویر انجیکشن اویلیبل نہیں تھا، یہاں تک کہ لوگ جب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے تھے تو ان کے لیے جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں، بہانے کے لیے ان کے پاس سادھن نہیں تھے، اس لیے بعض جگہ گنگا کے کنارے لاشوں کو دفنایا گیا، اور وہ منظر بھی ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ حکومت فیل ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر تو ڈبل ستم ہوا، آپ کے نزدیکی مظفر نگر وہ دنگے نے بھی اس علاقے کو جو زخم دیا، اور وہ جو ظالم جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کو اس حکومت نے بنا کسی ٹرائل کے یا بنا کسی سزا دیے ہوئے ایسے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس پر آج ہمارے قومی صدر الحاج نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ تو آج ہمارا بھاگیداری پرورتن مورچہ کے جو امیدوار ہیں انیس احمد صاحب، میری آپ چھپرولی کی تمام غیر عوام سے یہ درخواست ہے کہ انہیں آپ 10 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی محبت، اپنی سپورٹ اور اپنے ووٹ سے نوازیں، اور یہ اس بات کو طے کریں کہ انیس احمد صاحب کے تھرو آپ کی جو اصل مسائل ہیں ان کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے مجلس پورے اتر پردیش میں اور پورے ہندوستان میں اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ دبے کچلے ورگوں، خاص طور سے اقلیتوں میں مسلمان، آپ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہی بہترین وقت ہے۔ کسی بھی جمہوریت میں الیکشن کے تھرو ہی آپ اپنے مسائل کو اٹھا سکتے ہو اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہو۔ تو آئیے، اور بھاگیداری پرورتن مورچہ جو کہ ایک بڑا مورچہ ہے، اس میں OBC سماج بھی ہے، اس میں دلت سماج بھی ہے، اور اس میں غریب اور پچھڑا سماج بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑا اقلیت طبقہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ ہم سب مل کے ایک طاقت بنے ہیں، ہم نے اس کا عزم لیا ہے کہ ہم اس سامپردائک حکومت کو کھڑ پھینکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نام نہاد سیکولر پارٹیز ہیں جو ہمارا ووٹ تو لیتی ہیں لیکن ہمارے مسائل کو حل نہیں کرتی، ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی، اور حالیہ دنوں میں جو ٹکٹ وترن میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، آپ نے دیکھا ہوگا مظفر نگر کا بھی حال ویسے ہی کیا، باغپت کا بھی حال ایسے ہی کیا، اور دوسرے اضلاع کا بھی حال ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آخر یہ جائیں گے کہاں۔ تو اس وقت دوستوں، بزرگوں، اس وقت یہ موقع ہے اور آپ کے سامنے ایک متبادل ہے، آئیے، مجلس آپ کے در پہ آئی ہے، آپ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ اس کو اپنائیں اور اس کو اپنے ووٹ سے اور اپنی سپورٹ سے نوازیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے قومی صدر الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور چھپرولی کی غیر عوام کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے چھپرولی ودھان سبھا کے آپ تمام ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، عزت دار ماں اور بہنوں کا، غیور نوجوان ساتھیوں کا آج کے اس ورچوئل انتخابی ریلی، الیکشن ریلی میں آپ جو شرکت کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے اس ریلی میں شرکت کی۔ میں آپ کو
یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں اس ودھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین کے پتیاکشی امیدوار جناب انیس صاحب ہیں، جن کا سمبل انتخابی نشان پتنگ ہے۔ میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ 10 فروری کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریے اور حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے ووٹ کے ذریعے، تاکہ اتر پردیش کی سیاست میں جو کمزوروں نے مل کر بھاگے داری پریورتن مورچہ بنایا ہے اور اس میں تمام کمزور طبقات مل کر جو پچھڑے طبقات ہیں، جن کو دبایا گیا، جن کو کچلا گیا، جن کے حق کو نہیں دیا گیا، جن کے نوجوانوں کے مقدروں کو برباد کر دیا گیا، ہم نے مجلس نے اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ بنی، جس میں بابو سنگھ کشواہا صاحب، وامن مشرام صاحب اور بینڈ سماج، کشپ سماج کے دیگر سیاسی پارٹیوں نے مل کر اس کو بنایا ہے۔ اور اس میں ہم نے طے کیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتا اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اپنا آشیرواد دیتی ہے، اپنے دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے نوازتی ہے اور ہم کو ستہ ملتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پہلے 2.5 سال کے لیے ہم جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب کو اس کا مکھیہ منتری بنائیں گے۔ آئندہ 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے ایک شخص اتر پردیش کا مکھیہ منتری بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ 5 سال میں 3 ڈپٹی چیف منسٹر رہیں گے، جس میں اتی پچھڑا سماج کے 2 لوگ اور الپسنکھیک مسلم سماج سے ایک شخص کو ڈپٹی سی ایم بنایا جائے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور فرمائیے۔ آپ کا ووٹ آپ کی ایک طاقت ہے جو کسی بھی چیز کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی پردیش کی اور کسی بھی ملک کے مقدر کو بدلتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ کیا سماجوادی پارٹی، کیا بہوجن سماج پارٹی یا آر ایل ڈی یا دیگر جتنے سیاسی جماعتیں، بی جے پی تو چھوڑ دیجئے، بی جے پی تو ٹکٹ بھی نہیں دیتی الپسنکھیک سماج کو۔ آپ ان سے سوال کریے کہ کیا تم یہ اعلان کر سکتے ہو کہ تم ڈپٹی سی ایم ایک الپسنکھیک سماج کے مسلمان کو، اتی پچھڑا سماج کے لوگوں کو بناؤ گے؟ کیا تم 2.5 سال کے لیے پچھڑے سماج کے شخص کو مکھیہ منتری بناؤ گے؟ کہ میں چیلنج کر رہا ہوں بی ایس پی اور ایس پی اور آر ایل ڈی کو، بتاؤ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ بی جے پی تو نہیں کرے گی۔ بی جے پی نے تو ہندوتوا کے نام پر او بی سی سماج کو ٹھگا اور کیا ملا؟ ان کو ملا بابا کا راج ملا۔ ویسے ہی آج مجلس پارٹی بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے۔ ہم کھلے عام، سر عام، بے باکی کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بابو سنگھ کشواہا اس پریورتن مورچہ کا پہلا مکھیہ منتری ہوگا اور ڈپٹی سی ایم ایک مسلمان اور 2 پچھڑے سماج کے لوگ ہوں گے۔ کیا یہ تمام سیاسی پارٹیاں یہ بات بتا سکتی ہیں اتر پردیش کے جنتا کو کہ ان کے پاس اس کے پاس کیا سوچ ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ دوبارہ سत्ता میں بی جے پی اور یوگی آدتیہ ناتھ مکھیہ منتری نہ بنے۔ یقیناً ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر ہمارا دوسرا مقصد جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حصے داری کی لڑائی میں آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے۔ آپ بتائیے، آپ کی سیاسی لیڈرشپ نہیں بنے گی تو کون آپ کی آواز بنے گا اتر پردیش کی ودھان سبھا میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید بکر تو جیت جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے زید بکر کے جیتنے سے آپ کی سیاسی طاقت، آپ کی قیادت، آپ کی حصے داری، آپ کی بھاگیداری، آپ کا انصاف، یہ تمام چیزیں نہیں ہو پائیں گی۔ آپ نے برسوں ان تمام سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا، پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیا، آپ نے سماجواد کے نام پر ووٹ دیا سماجوادی کو، آپ نے سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا بسپا کو، کانگریس کو، آر ایل ڈی کو۔ بتائیے آپ کو کیا ملا؟ اور میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو کھلے عام بتا رہا ہوں، آپ دوبارہ غلطی مت کریے۔ ان تمام پارٹیز کو ووٹ دے کر، چاہے سماجوادی ہو
یا RLD ہو یا بسپا ہو، ہاں یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اتر پردیش میں جو طریقے سے فرقہ پرستی کو فروغ دیا گیا بی جے پی اور مودی اور یوگی سرکار کی طرف سے، جو نفرت کا پیغام، جو نفرت اور زہر عوام کے دلوں میں گھول دیا گیا، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کیسے CAA NPR NRC کے احتجاج میں 22 السنکھیک سماج کے نوجوانوں کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ کیسے گو رکشکوں نے معصوم لوگوں کو مارا اور پیٹا۔ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ لو جہاد کے نام پر، دھرم پریورتن کے نام پر کیسے معصوموں کو ٹارگٹ کیا گیا، کیسے ان کو مارا گیا۔ یقیناً میں آج بھی جانتا ہوں کہ مراد آباد کے ایک ہماری بہن کو جس کی شادی ہوئی تھی، اس کا حمل ساقط ہو گیا، اس کا بچہ ضائع ہو گیا اس کے پیٹ میں۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر گھر کے باہر اگر طوفان ہے، گھر کے باہر اگر طوفان ہے، گھر کے باہر اگر خطرہ ہے، تو آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی دوسرے مقام سے آ کر آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو تیار نہیں کر سکتے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ اپنے نوجوان بچے اور بچوں کو تیار نہیں کر سکتے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ اپنے گھر کے در و دیوار کو، اپنے دروازوں کو، اپنے کھڑکیوں کو بند کر کے بیٹھیں گے کہ جب مدد آئے گی جبھی میں دروازہ کھولوں گا؟ نہیں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے حوصلے اور عزم کو بلند رکھیے، پروردگار کی ذات پر توکل کریے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کی ذات پر توکل کریے۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرو تاکہ وہ جب گھر کے باہر نکلیں گے اتحاد کی طاقت اور قوت پر ان تمام خطرات کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے 40 سال ان خطرات کا مقابلہ کیسے کیا کہ کوئی مدد آئے گی تو ہمارا مقابلہ ہوگا؟ نہیں، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے۔ یہی مقصد ہے مجلس اتحاد المسلمین کا کہ ہم جب حصے داری کی بات کرتے ہیں، حصے داری اسی وقت ہوگی جب آپ کو طاقت ملے گی۔ آپ اپنی طاقت کسی کے پاس گروی رکھ رہے ہیں، رہن رکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کو طاقتور بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور نہیں بلکہ اپنے آپ کو آپ مٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ مٹا رہے ہیں۔ یاد رکھیں میری اس بات کو۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرو۔ جب وہ تیار ہو جائیں گے تو ان تمام خطرات کا خود سے مقابلہ کریں گے۔ میرے گھر کے سامنے اگر کوئی خطرہ آئے گا تو میں جانتا ہوں وہ خطرہ کیا ہے۔ اگر کوئی باہر والا آئے گا تو نہ تو وہ خطرے کو سمجھے گا، اور اگر سمجھے گا بھی تو سودا کر لے گا آپ کے خطرے کو دکھا کر۔ یہی ہوتا آیا ہے کہ جو جس سے ہم کو خطرہ تھا، جس کو ہم نے بھروسہ کیا، وہ خطرہ نہیں ٹلتا ہمارے سروں پہ سے، وہ سودا کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں خطرہ پیدا کرنے والوں سے، اور جو تحفظ چاہتا ہے اس کو تحفظ بھی نہیں ملتا۔ کوئی کہے گا کہ کیا مظفر نگر کے کانڈ کے وقت سماجوادی کی حکومت تھی؟ بالکل تھی۔ 60 سے زائد السنکھیک سماج کے مسلم MLA تھے، 50,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ کس نے آواز اٹھائی؟ کس نے روکا ان دنگائیوں کو؟ کس نے ان بچیوں کو، ان مہیلاؤں کو جن کا عصمت ریزی کی گئی تھی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا تھا؟ کیا آج کوئی کہہ سکتا ان کے بارے میں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میری آپ سے چوتھی اپیل یہ ہے کہ آپ نے 2014 میں سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، بسپا کو ووٹ دیا، پھر بی جے پی کیسے جیت گئی پارلیمنٹ کا چناؤ؟ 2017 میں آپ نے پھر سے سپا BSP کو ووٹ دیا، پھر بی جے پی جیت گئی۔ کیسے جیتی بی جے پی؟ پھر 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ آیا تو اکھلیش اور بسپا مل کر لڑے، آپ نے 75% ووٹ دیا، جھولی بھر بھر کر خیرات دیا ان تمام پارٹیوں کو، مگر پھر بھی بی جے پی جیت گئی۔ دوبارہ یہ غلطی مت کریے۔ اپنے گھر میں جو بچہ ہے، بیٹی ہے، اس کو تیار کریے، گھر کو مضبوط کریے، اپنے گھر کی زمین کو مضبوط کریے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ کہیں آپ کو پچھتاوا نہ ہو جائے کہ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا پکار پکار کر ہم سے کہ گھر کے باہر خطرہ آئے تو گھر والوں کو تیار کرو ان خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی غیر پر بھروسہ کریں گے تو یاد رکھیے یہ تمام سیاسی پارٹیاں بی جے پی کو نہیں روک پائی 2014 میں سنسد پارلیمنٹ کے الیکشن میں، 2017 میں ودھان سبھا کے الیکشن میں، 2019 میں پارلیمنٹ کے الیکشن میں۔ پھر یہ غلطی مت کریے۔
میں یقیناً اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم طوفانوں میں، باطل طاقتوں کے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ 22 بچوں کو گولی مار کر CAA کے پروٹیسٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا. مگر کیا آپ مرنے والوں کو اس طرح کی خراج عقیدت پیش کریں گے؟ کیا آپ جن گاؤں رکشکوں نے معصوم لوگوں کو مارا، کیا آپ ان کے مارنے تک پیٹنے کی تکلیف کو اس طرح سے ان کو مقابلہ کریں گے انصاف کے لیے؟ یاد رکھیے، انصاف اسی لوگوں کو ملتا ہے جو اپنا حق مانگتی ہے. یاد رکھو، اگر تم انصاف بھیک کے طور پر مانگو گے، حصے داری اگر بھیک کے طور پر مانگو گے، نہیں ملے گا. آپ کو متحدہ طور پر اٹھ کر ایک آواز میں ایک شیشہ پیلا ہوئی دیوار بن کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑے گا جو بھارت کے سنویدھان میں آپ کو اجازت ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ دوبارہ غلطی مت کریے. یاد رکھیے، جن چاہے سپا ہو، بسپا ہو، RLD ہو، یہ جھوٹی باتیں آپ سے کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم روکیں گے فرقہ پرستی کو. نہیں روکیں گے فرقہ پرستی کو. جو لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ایک جگہ پر 2 لوگ بیٹھ کر ایک بریانی کھا رہا ہے اور ایک شوربا پی رہا ہے، اور ایک للچاوی نظر میں پچھڑا سماج کے 2 لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اس میں کل سنکھیک سماج کا بھی ایک مسلمان ہے، 3 کمزور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ایک بریانی کھا رہا ہے، ایک شوربا پی رہا ہے. ایک دن دیکھتا ہے، دوسرا دن دیکھتا ہے، تیسرا دن دیکھتا ہے، کیونکہ گھر میں فاقہ کشی ہے. اور تیسرے دن ہمت کر کے تینوں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ بھیا ہم کو بھی بریانی کھلا دو، ہم کو بھی شوربا کھلا دو. تو دونوں اٹھ کر اس کی ماب لنچنگ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو آ کر ہم سے اپنا حق پوچھے. تو اچانک لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کوئی اکھلیش نام کا شخص آ رہا ہے، کوئی آدتیہ ناتھ نام کا ایک شخص آ رہا ہے، اور کوئی بسپا سے کوئی آ رہا ہے، اور تینوں آ کر مارنے والوں کو کہتے ہیں رکو، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہم کو ووٹ دے دو، ہم تم کو مارنے سے بچائیں گے. مجھے کیوں مارا گیا؟ کیونکہ میں بریانی اور شوربا کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں حصے داری کا مطالبہ کر رہا ہوں. اور پھر یہ لوگ جا کر ان مارنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم چلے، ہم کو ووٹ مل جائے گا تو اس کے بعد اس کو مارتے رہو، اس کو اس کا حق مت دو. میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ڈر ڈر کر کیوں گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں گے؟ اگر میرے گھر کے سامنے خطرہ ہے تو میں اپنے گھر والوں کو تیار کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے. مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی متاع عزیز ہے. آپ زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریے. میں اتر پردیش کو اپنی مقبولیت کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا. اللہ بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر بھاگیداری پریورتن مورچہ کو، ان کمزوروں کو آپ کامیاب کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. میں جانتا ہوں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے، کچھ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جو RLD سے جیتا تھا وہ BJP میں چلا گیا نہیں گیا، جو BJP کا پرتیاشی ہے ہی نہیں ہے. کس بنیاد پر آپ ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے؟ کیا گارنٹی ہے وہ کہ دوبارہ BJP میں نہ چلا جائے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس کو BJP سے ٹکٹ نہیں دیا وہ RLD میں آ گیا؟ اور آپ کیا کریں گے؟ آپ دری بچھائیں گے کہ زندگی میں صرف ہرانا آپ کا مقصد ہے؟ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد جیتنا ہے. یقیناً ہم ہرائیں گے اپنے اتحاد سے، یقیناً ہم ہرائیں گے اپنی حصے داری سے، یقیناً ہم فرقہ پرستی کو، BJP سنگھ پریوار کو ہرائیں گے بھاگیداری سے. مگر ہم اگر صرف ہرائیں گے کے نام پر ووٹ دیں گے تو آپ کو اور مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے مقدر میں ناانصافی لکھے جائے گی. یاد رکھیے، بھیک مانگنے سے انصاف نہیں ملتا. اٹھ کر کھڑے ہو کر کمزوروں کا ساتھ دے کر بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیں گے تو انصاف بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی. ہماری تمام گھروں کے سامنے جو خطرے ہیں وہ خطرے کم ہوں گے، نوجوانوں کا مستقبل اچھا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ CAA کے احتجاج میں آرا گاؤں میں مفتی عباس کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا تھا. کس نے آواز اٹھائی؟ جب کووڈ کا پہلا ویو چل رہا تھا تو تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا. کس نے آواز اٹھائی؟ ایک ویڈیو دکھاؤ مجھے جس میں اکھلیش، جس میں RLD، جس میں بسپا کا کوئی نیتا تبلیغی جماعت کی تائید میں کہہ رہا تھا. اگر کوئی کہہ رہا تھا تو یہ دیوانہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت اخلاص کی بنیاد پر کام کرتی ہے.
جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا. ہر جگہ پر میں نے کہا الحمدللہ کورٹس کے ذریعے پورے مقدمات ختم ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ 10 فروری کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اتحاد پیدا کریے. آپ کے سامنے بربادی کی داستان، کون سی بربادی کی داستان میں تمہارے سامنے بیان کروں. کتنے السنکھیک سماج کے مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمینیں 1.70%. سب سے زیادہ بے روزگار کون ہے؟ دلت سماج سے بھی زیادہ اگر بے روزگار ہے تو مسلمان ہیں. سب سے زیادہ بچے اگر اسکول کے باہر ہیں تو کس کے ہیں؟ السنکھیک سماج مسلمان کے ہیں. سب سے کم گریجویٹ 3% ہے تو السنکھیک سماج مسلمان کے. سب سے کم پی جی ہولڈر 1% اتر پردیش میں تو مسلمان ہیں. بتائیے کس نے یہ حال کر دیا آپ کا اور ہمارا؟ اور آپ صرف گھر کے خطرے کو، یہ تمام خطرات ہیں، یاد رکھو ان خطرات کو اگر ہٹانے کا ہے تو آپ کو شاید لیڈر بننا پڑے گا، نیتا بننا پڑے گا. یہ تمام سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتی. یہ چاہتی ہیں کہ آپ صرف دری بچھائیں، آپ صرف زندہ آباد کے نعرے ان کے لیے لگائیں. آپ اب بھیک مانگے ٹکٹ کے لیے. ارے تم ٹکٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، آؤ مجلس میں تم ٹکٹ بانٹو گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 10 فروری کے دن متحدہ اپنے ووٹ کے ذریعے بھاگیداری پریورتن مورچہ کو کامیاب کریے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے چھپرولی کے الیکشن ورچوئل ریلی میں شرکت کی. اور اگر الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے، 1000 لوگوں کی اجازت آج کل دی جا رہی ہے، اگر ملتا ہے تو میں آؤں گا، آپ سے ملاقات بھی ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. میری جماعت کی